پاک علی اصغر کو لے کر جب خیمے میں پہنچتے ہیں، اللہ اللہ میں کیا نقشہ بیان کروں، ماں تو کھڑی ہوگی نا دروازے پر، میرا بیٹا زندگی کی آخری سانسیں گن رہا تھا، شاید کہ پانی دے دیا ہوگا تو میرا بیٹا بچ گیا ہوگا۔ بیٹا جوان ہو جائے اور انتقال کرے، افسوس ہوتا ہے، باپ کو ماں کو افسوس ہوتا ہے جب جوانی میں بیٹا انتقال کرے، مگر فطرت ہے کہ اگر بچپنے میں انتقال کرتا ہے تو زیادہ احساس ہوتا ہے۔ بچپنے میں جب انتقال کرتا ہے تو ماں کو زیادہ صدمہ لگتا ہے۔ حضرت علی اصغر کی والدہ اور حضرت شہر بانو جو حضرت زین العابدین کی والدہ ہیں، اہل بیت اطہار کی یہ پاک دامن عورتیں، حضرت علی اصغر کی والدہ دروازے پر انتظار کر ہی رہی ہوگی۔ ظاہر بات ہے حالات ایسے ہے کہ حسین لے کے گئے ہیں۔ اب جب دور سے میں نے وہ سارا لوکیشن دیکھا، کتابوں میں پڑھتے تھے تو پتہ نہیں آتا تھا، مگر جب کربلا جانا ہوا الحمدللہ تو پھر میں نے یہ پورا معائنہ کیا، کہاں فرات ہے، کہاں یزید کا خیمہ تھا، کہاں عباس کے بازو کٹے تھے، کہاں کیا تھا، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ساری چیزیں وہاں دیکھنے کے بعد پتہ چلی کہ ہاں ایسا لوکیشن رہا ہوگا، کتنی دوری پر حسین کھڑے ہیں، کتنی دوری پر یزیدیوں کے خیمے ہیں۔ خیر حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ جب پہنچتے ہیں حضرت علی اصغر کو لے کر، والدہ دروازے میں انتظار کر، دل میں خیال آتا ہے کہ جب لے کے گئے تھے حسین بن علی تو بیٹا بھوک سے پاؤں مار رہا تھا، بھوک سے جسم کو حرکت کر رہا تھا، پیاس سے۔ اب ظالموں نے 2 گھونٹ پانی تو دے ہی دیا ہوگا، بچہ ہے نا، بچے پر تو کسی کو بھی رحم آ جائے گا۔ دیکھو حسین آ رہے ہیں اور بچہ ان کے جسم میں حرکت نہیں کر رہا ہے، پاؤں نہیں لا رہا ہے، شاید 3 دن کی بھوک و پیاس ہے، اور اچانک بھوک کے بعد پانی پیٹ میں جاتا ہے تو پھر پیٹ بھرنے کے بعد نیند کا غلبہ آ جاتا ہے اور پھر بچے کو تو زیادہ ہی نیند آتی ہے۔ یہ سارے خیالات ماں اپنے دماغ میں سوچ رہی ہے کہ حسین آ رہے ہیں، بیٹے کو پانی دیا ہوگا۔ اللہ اللہ جب امام پاک علی اصغر کو لے کر خیمے کے قریب پہنچتے ہیں، سلام کیا اور امام پاک ایک جملہ ہی روتے ہوئے فرماتے ہیں، میں نے کہا تھا ان لوگوں کے دلوں پہ اللہ نے شقاوت کی مہر لگا دی ہے۔ علی اصغر کی والدہ سے امام کہتا ہے، میں صرف اور صرف تمہاری بات رکھنے کے لیے گیا تھا، ورنہ جو ہونے والا ہے حسین کو پہلے ہی پتا تھا۔ اور جیسے ہی کپڑا اور چادر امام پاک نے علی اصغر کے جو ہے سر سے اٹھائی ہے، دیکھا خون کا فوارہ 6 مہینے کے علی اصغر سے بہ رہا ہے۔ اس ماں نے جب گود میں لیا ہوگا، بتائیے آسمان روتا ہوگا کہ نہیں روتا ہوگا؟ زمین کربلا کا ایک ذرہ ذرہ علی اصغر کی شہادت پہ روتا ہوگا کہ نہیں روتا ہوگا؟ 6 مہینے کے بیٹے کو جب قبیلہ بنو قزا کی وفات ہو، امام پاک کی وہ بیوی صاحبہ اپنے بیٹے کو جب گود میں لیتی ہے، سینے سے جتنی طاقت تھی چمٹا لیتی ہے، اے بیٹا ایک بار تو آنکھ کھول دے، اب تو پھر تجھ سے ملاقات قیامت کے میدان میں ہو، دنیا میں ہو نہ ہو، دنیا میں تو اب تجھ سے ملاقات نہ ہوگی، بیٹا آنکھ کھول دے، بیٹا دیکھ تیری ماں کا سینہ تیرے لیے جو ہے تڑپ رہا ہے۔ یہ ساری باتیں جو ماں کہہ سکتی تھی کہتی ہے۔ اللہ اللہ بتائیے اس وقت جو حال تھا ان کو نہ کتاب میں مورخ بیان کر سکتا ہے، نہ کوئی خطیب اپنے خطبوں میں ان چیزوں کو بیان کر سکتا ہے۔ اللہ اللہ لوٹا اجل نے شیر الہی کے باغ کو، لوٹا اجل نے شیر الہی کے باغ کو، ارے بچہ بھی نہ چھوڑا شیر خوار حسین کا۔ اللہ اللہ اس طرح حالات میدان کربلا میں، مگر امام پاک کا صبر تو دیکھیے، علی اصغر کے سر کو امام پاک اپنی گود میں لیتے ہیں اور امام پاک فرماتے ہیں، مولا یہ نذرانہ حسین کی طرف سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، یہ تحفہ حسین کی طرف سے امام پاک فرماتے حسین کی طرف سے یہ قبول فرما لے۔ یہ سارا حال تھا امام پاک، یعنی علی اصغر کی شہادت تو تھوڑا بعد ہوتی ہے، مگر میرے واقعے کو بدلنے کے لیے آپ کو جو ہے بتانے اور اس موضوع کو آگے بڑھانے کے لیے میں نے پہلے بیان کر دیا۔ حضرت عباس کے بعد حضرت علی اصغر کی شہادت ہے۔ جب جو ہے دیکھا حضرت عباس نے پیاس سے اور شدت پیاس سے، تب وہ پانی لینے گئے تھے۔ خیر اولاد عقیل اولاد علی کے بعد حضرت امام حسن مجتبیٰ کے صاحبزادے حضرت امام قاسم امام پاک سے اجازت لیتے ہیں۔ اللہ اللہ امام پاک نے کہا، بیٹا تو میرے بھائی کی آخری یادگار ہے، میں تجھے کیسے اجازت دے دو؟ مگر کہا حضور اب ان کے بعد تو دنیا میں کوئی لذت ہی باقی نہ رہی ہے۔ امام پاک 18 سال کے
اپنے بھتیجے حضرت امام حسن مصطفیٰ کی آخری یاد جناب قاسم کو جب رن میں جانے کی اجازت دیتے ہیں، حضرت قاسم دعاؤں کے ساتھ امام پاک کی برکتیں لے کر میدان جب رزم میں آتے ہیں، اللہ اللہ اس وقت کیا حال ہوا ہوگا امام پاک کے، امام حسن کے یہ صاحبزادے گویا ایک نعرہ لگاتے ہیں، کاش یہ دیوا فقرہ نقش ہر در و دیوار ہو جائے، کاش یہ فقرہ نقش ہر در و دیوار ہو جائے، جسے جینا ہو مرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ اللہ، امام قاسم جب آئے ہیں، حسن مصطفیٰ کی جیتی جاگتی تصویر ہے، شامی پہلوان ایک ارزق نام کا عمرو بن سعد کے تائے لے یہ نعرہ لگا رہا ہے، جا ارزق کے تائے 18 سال کے 17 سال کے جوان کے مقابلے میں اتنا بڑا پہلوان جاؤں؟ میں نہیں جاؤں گا، قاسم کے لیے تو میرا ایک شہزادہ ہی کافی ہے۔ عمرو بن سعد کہتا ہے بے وقوفی مت کر، اس کی عمر پہ مت جا، اس کے رگوں میں جو خون ہے اس پہ نظر رکھ، ان کے رگوں میں جو خون ہے ان پہ نظر رکھ۔ کہا نہیں ابھی میرا بیٹا اس کا سر قلم کر کے آتا ہے۔ ارزق کا ایک بیٹا گیا، اب وہ بیٹا اناری ہی تھا، امام قاسم کے سامنے تلوار اٹھایا، اب ایک وار کیا کر پایا، حضرت قاسم نے اس وار کو فیل کر کے اس کی گردن اڑا دی۔ ارزق کا دوسرا بیٹا، ارزق کا تیسرا، 4 بیٹے ارزق کے آ گئے، مگر اب وہ نا تجربہ کار اور اناریوں کی طرح امام قاسم کے سامنے آتے تھے، تلوار اٹھائی نہ پاتے تھے کہ حضرت قاسم 18 سال کا جوان، اب یہ تو ان لوگوں کو جو ہے اہل بیت پاک کو کوئی جنگ سکھانی نہیں پڑتی ہے، شیر کے بچے کو داڑنا سکھایا جاتا ہے کیا؟ مچھلی کے بچے کو ترنا سکھایا جاتا ہے کیا؟ نہیں، یہ تو شیر الہی اسد اللہ اور فاتح خیبر کے شہزادے ہیں، انہیں آلات جنگ سکھایا، آلات حرب و جنگ دیا نہیں جاتا، سکھایا نہیں جاتا۔ علی کے گھر کا بچہ جہاں پیدا ہوتا ہے، جہاں پیدا ہوا وہیں شیر خدا معلوم ہوتا ہے، ان کو سکھایا نہیں جاتا ہے، اس لیے شیر کا بچہ خود بخود دہاڑنا سیکھ لیتا ہے۔ علی کا شہزادہ ہے، جن کے باپ اور جن کے دادا کی بہادری مشہور ہے، اور خیبر جن کی عظمت کا خطبہ پڑھ رہا ہے، دیوار گرتی ہے تو در ہل جاتا ہے، علی کا نام سن کے آج بھی خیبر کانپ جاتا۔ یہ ساری چیزیں ہیں، حضرت امام قاسم نے چاروں ارزق کے بیٹے کو تہے تیگ کر دیا۔ اب جو پہلے بے ادبی سمجھتا تھا، اب وہ ارزق کی گھوڑے کو بجلی کی طرح کنداتا ہوا امام قاسم کے سامنے آیا۔ اللہ اللہ، امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام قاسم کہتے ہیں اب آ گیا تو کہاں؟ کہ اے قاسم سنبھالنا اپنے آپ کو، میں شام کا ایسا زبردست پہلوان ہوں، میرے تعلق سے لوگ کہتے ہیں اگر میری ضرب پہاڑ پہ پڑتی ہے تو پہاڑ سرما بن جاتا ہے۔ حضرت قاسم کہتے ہیں یہ ہوگا تو اہل شام کے لیے، مگر سن میرے نزدیک تیری عزت مکھی اور مچھر سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ جملہ سننا تھا کہ اس کو جلال آ گیا، جیسے تلوار اٹھائی امام قاسم نے، جیسے تلوار اٹھائی ہے، ارزق بولتا ہے ارے میرے بیٹے کی تلوار ہے یہ تو۔ کہا ہاں تیرا بیٹا دے گیا ہے یادگار کے طور پر، اور کہا ہے کہ میرے باپ کو بھی اسی سے قتل کر کے ہمارے پاس پہنچا دینا۔ امام قاسم کہتے ہیں اب وہ جلال میں آ گیا۔ اب دیکھیے امام پاک الحرب و خدا کے تحت، یعنی جنگ میں ایسا ہوتا ہے کہ مد مقابل کو غافل کرنے کے لیے کبھی ایسا جملہ بول دو جو حقیقت نہ ہو، مد مقابل کو غافل کرنے کے لیے ایسا جملہ بولنا الحرب و خدا کے تحت کہ جنگ میں دھوکہ جائز ہے، الحرب و خدا کے تحت مد مقابل کو غافل کرنے کے لیے کبھی ادھر ادھر توجہ بٹانے کے لیے کوئی ایسا جملہ بولنا ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا all is fair in love and war، پیار اور جنگ میں سب کچھ جائز ہوتی ہے، بے وقوف ہے، پیار میں سب کچھ جائز نہیں ہوتا ہے، جو نام لکھ کر نسیں کاٹ لیتا ہے، گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کے چکر میں اپنے ہاتھ کو کاٹ دیتے ہیں، اوپر سے کود کے سوسائڈ کر لیتے ہیں۔ جنگ میں ہو سکتا ہے، لو میں اور پیار میں یہ ساری چیزیں ہیں۔ ارے پیار اور محبت میں تو احتیاط ہوتا ہے، پیار اور محبت میں تو، اب وہ دنیا کی محبت کی بات نہیں کرتا، مگر بے وقوف ہے جس نے یہ کہا ہے all is fair in love and war، شاید حقیقت سے نہ آشنا رہا ہوگا۔ سنیے حضرت امام قاسم الحرب خدا کہتے ہیں جیسے ہی ارزق نے تلوار اٹھائی ہے،
حضرت قاسم کہتے او عرض میں تو سمجھتا تھا تو شام کا بہت بڑا پہلوان ہے، تجھے تو گھوڑے کے زین کسنا نہیں آیا۔ یہ کہا امام قاسم نے، اور اس ارزق نے کہا دیکھا کہ کیا ہوا زین کو؟ زین دیکھنے کے لیے جیسے وہ نیچے جھکتا ہے، بس اتنا موقع تو علی کے شیر کے لیے کافی تھا، جیسے جھکا ہے ایسا بجلی کی طرح وار حضرت قاسم نے کیا ہے کہ اس کا سر گیند کی طرح اچھلتا ہوا میدان کربلا کو رنگین بنا دیتا ہے۔ ایسا بڑا بہادر، مگر حضرت امام قاسم کے وار سے بچ نہ پایا۔ اب امام قاسم کہتے ہیں حل من مبارز، ہے کوئی باقی؟ آؤ میرے سامنے، حل من مبارز، ہے کوئی باقی؟ بتاؤ آؤ۔ اب عمرو بن حجاج کہتا ہے ایسے جاؤ گے تو پھر جو ہے تمہیں ایک جوان تم سب کو کافی ہو جائے گا۔ بہت دور سے امام قاسم پہ نیزہ چلانے لگے۔ جب آپ نڈال ہو گئے، آپ کی کن پٹی پر ایک نیزہ لگا جس سے آپ بہت زخمی ہو گئے، گھوڑے سے گر گئے، اور آپ تھوڑا گھسیٹتے ہوئے حضرت امام عالی مقام کے پاس پہنچتے ہیں۔ اللہ اللہ جیسے ہی پہنچے ہیں کہ یا اما التش، یا اما التش، چچا جان پیار، چچا جان پیار۔ امام پاک فرماتے بیٹا بس اب تھوڑی دیر کی بات ہے، زندگی بھر پھر کبھی پیاس کا غلبہ تجھے نہ آئے گا، زندگی بھر پھر درد و کرب کے سارے ماحول ختم ہو جانے والے ہیں۔ روایت میں آتا ہے حضرت امام عالی مقام کو انگوٹھی پہنی تھی جو حضرت مولائے کائنات کی انگوٹھی تھی، اسی طرح کا فیروزہ ننگ تھا جس کے اندر مولائے کائنات اس پتھر کو پسند فرماتے تھے۔ اس فقیر نے بھی یہ انگوٹھی وہیں سے لی ہے مولائے کائنات کی بارگاہ سے۔ ایک انگوٹھی امام پاک نے پہنی تھی، اس کو اپنی انگلی سے اتارا اور تھوڑی دیر کے لیے حضرت قاسم کے منہ میں ڈالا۔ پتہ نہیں امام نے وہ انگوٹھی کیا ڈالی، ایسا لگتا ہے کہ امام نے جنت کی نہر کا پانی اس انگوٹھی کے ذریعہ قاسم کے گلے میں ڈال دیا تھا، ان کے پیٹ میں ڈال دیا تھا۔ انگوٹھی ڈالنے کے بعد حضرت قاسم میں جو جوانی، جو تندرست، جو ہے بہادری آئی اور تازہ دم اور ریفریشنگ جو آ گیا، اللہ اللہ۔ پھر جب میدان کارزار میں حضرت قاسم آئے ہیں، ایک یزیدی کہتا تھا مجھے تعجب ہوتا ہے، مجھے جو تعجب ہو گیا جس کے کن پٹی پہ اتنا بڑا نیزہ لگا ہو، جس کے ران پہ نیزے لگے ہو، اور جو گیا تھا تو گھسیٹ کے گیا تھا، اب اس کے بعد آیا ہے تو پھر اتنا تازہ دم ہو کے آیا ہے۔ وہ کہتا تھا تعجب ہے اتنی بڑی طاقت کیسی آ گئی؟ ہاں وہ طاقت حسین نے دوبارہ حضرت گویا علی امام قاسم کو ریچارج کر دیا تھا، حسین پاک نے طاقت دوبارہ امام قاسم کو لوٹا دی تھی۔ اب جب امام قاسم نے تلوار چلائی، اللہ اللہ، میمنہ پہ جاتے ہزاروں یزیدی تہے تھے، میسرہ پہ جاتے یزیدی تہے تھے، اللہ اللہ، کئی ایک کو تہے تیگ اور جہنم رسید کر کے آخر ایک ایسا نیزہ حضرت امام قاسم کے سر پہ پیوست ہوتا ہے۔ ان آخری جو ہے کلمہ شہادت پڑھ کے اور اپنے جو ہے چچا امام عالی مقام کا نام لیتے آپ گھوڑے سے گر پڑتے ہیں اور آپ کی روح کب سے انصری سے پرواز کر جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابر کرم ان کے مرکز پہ گور باری کرے، حشر تک شان کریم ناز برداری کرے، ہزاروں رحمتیں ہو اے امیر کارواں تجھ پر، فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری۔ امام پاک نے حضرت قاسم کے جو ہے جسم پاک کو اپنے گود میں لیا اور امام کہتے مولا حسین کی طرف سے یہ نذرانہ بھی قبول کر لے۔ بتائیے دنیا میں اتنا بڑا تحفہ اور اتنا بڑا نذرانہ رب کی بارگاہ میں کسی نے پیش نہ کیا ہوگا جو کربلا میں میرا امام پیش کر رہا۔ اللہ اللہ۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عباس، میں نے کہا ان کے بعد علی اصغر کی شہادت ہے، حضرت عباس علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اپنے اہل خانہ اور دیکھا 7 سال کی سکینہ، 6 مہینے کا علی اصغر امام پاک سے اجازت لیتے ہیں، حضرت ابا بھائی جان اجازت دیجئے میں جاؤں اور فرات سے آدھا مسکیزہ ہی پانی اگر لے آؤں تو بچے کی جان بچ جائے گی۔ اللہ اللہ۔ امام پاک اجازت تو دیتے ہیں مگر کہا تم بہت جلالی ہو، تلوار حضرت عباس سے کھینچ لی، میں تجھے لڑنے کی اجازت نہیں دے سکتا، اور تم چلے گئے تو پھر کیا کوہرام مچ جائے گا، میرے لیے بہت بڑا صدمہ ہوگا۔ امام نے تلوار عباس علمبردار سے کھینچ لی، اب خالی مشکیزہ لے کر اور بجلی سے زیادہ تیز رفتار میں جب گھوڑا حضرت عباس
عباس نے دوڑایا ہے۔ میں وہ سارا لوکیشن دیکھا تو مجھے یہ سارا واقعہ دماغ میں آ گیا، کہاں سے گھوڑا دوڑایا، کہاں گیا ہوگا۔ جو فرات تھا وہ فرات جانے کے لیے یزیدی خیمے کو پار کرنا پڑتا تھا۔ حضرت عباس علمبردار نے ایسا جو ہے خیمے سے جو ہے بجلی سے زیادہ تیز رفتار اپنی سواری کو گھوڑے کو دوڑایا ہے۔ عمر بن حجاج اور یزیدی سربراہ آواز لگاتے، لوگوں دیکھ یہ حسینی خیمے کا ایک جوان پانی لینے جا رہا ہے، مشکیزہ ساتھ میں ہے، اگر مشکیزے میں پانی حسین کے خیمے میں پہنچ گیا تو پھر بچے کھچے وہ سب بھی چلے جائیں گے، دوڑو ان کے پیچھے۔ اب وہ کیا پیچھا کرتے، حضرت عباس اس تیزی سے فرات کی طرف بڑھ رہے ہیں، کہیں دیر پہلے ان ساری یزیدیوں سے فرات کے کنارے پر عباس علمبردار آ گئے ہیں اور پانی کا مشکیزہ بھرا اور مشکیزہ بھر کر جلدی سے جانے لگتے ہیں۔ خیال آیا میں پی لوں، اب پینے کے لیے جیسے ہی پانی چلو بھرتے ہیں فوراً حضرت سکینہ کی پیاس آ گئی، حضرت علی اصغر کا سوکھا ہوا گلا یاد آ گیا۔ عباس کی غیرت نے گوارا نہ کیا، عباس تو فرات پہ آ کے پانی پی لے، اور خیمے میں حسین کا شہزادہ 6 مہینے کا پیاسا رہے، حسین کی 7 سال کی شہزادی پیاسی رہے، اور تو یہاں آ کے پانی پی لے۔ غیرت عباس نے اس بات کو گوارا نہ کیا، اسی جگہ پانی کو جو ہے چلو بھرا تھا وہ پانی فرات میں ڈال دیا۔ پھر سوچا کہ جنگ میں کام آئے گا، یہ گھوڑا بھی تو میری طرح 3 دن کا پیاسا ہے۔ نکیل پکڑ کر اس گھوڑے کے منہ کو حضرت عباس نے فرات میں ڈالا، مگر وہ جانور بھی کہہ رہا تھا جانور ضرور ہوں مگر عباس اہل بیت کی وفا ہمارے اندر بھی ہے، ہمارے اندر بھی اللہ نے غیرت رکھی ہے۔ جیسے نکیل پکڑ کر حضرت عباس نے گھوڑے کے منہ کو اندر ڈالا ہے، اس گھوڑے نے اپنی زبان کو بند کر لیا، اپنے منہ کو بند کر لیا، گویا وہ گھوڑا کہہ رہا تھا ہم جانور ضرور ہیں مگر عباس غیرت ہمارے اندر بھی ابھی موجود اور باقی ہے۔ اللہ اللہ، وہ گھوڑا کتنا جو ہے خوش قسمت تھا جس کی پشت پر جو ہے حضرت عباس جیسی شخصیت جلوہ بار تھی، اور وہ کتنا کہ وہ بھی غم حسین میں شریک ہو رہا ہے، اور وہ بھی امام پاک اور اہل بیت کی مدد اس طرح کر رہا ہے کہ میں اور تو نہیں مگر میں پانی نہ پی کر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حسین تمہارے غم میں یہ جانور بھی شریک ہے۔ حضرت عباس علمبردار مشکیزہ لے کر جب آگے بڑھتے ہیں، اب پیچھے یزیدی آ گئے، مگر اس طرح تیز گھوڑا دوڑایا ہے اللہ اللہ، بہت خیمے کے قریب پہنچنے والے تھے۔ ایک یزیدی جس کا نام زرارہ تھا، اس زرارہ بہت قریب آ کر حضرت عباس کے دائیں بازو کو کاٹ دیتا ہے تلوار سے۔ آپ نے مشکیزہ بائیں ہاتھ میں لے لیا، جیسے ہی بائیں ہاتھ میں لیا، ابن ارزق کر کے ایک آدمی تھا، اس نے جو ہے ارزق بن شیش کر کے ایک یزیدی تھا، اس نے حضرت عباس کا دوسرا بازو بھی کاٹ دیا۔ آپ نے مشکیزہ اپنے منہ میں لے لیا، اللہ اللہ، بہت تیزی سے جا رہے ہیں مگر پانی خیمے میں پہنچے اللہ کو منظور نہیں تھا، ورنہ لوگ کہتے مشکیزہ پہنچ گیا تھا، حسین نے پانی پی کر 3 دن کی پیاس تو بجھا لی تھی اور اتنے لوگوں کو قتل کر دے تازہ دم ہو گئے تھے۔ نہیں، پہنچنا رب کو منظور نہ تھا، پانی جائیں یہ رب کو منظور نہ تھا، ورنہ حسین پانی پہ طاقت رکھتے تھے۔ ارے میرا تو ایمان کہتا ہے حسین اگر پانی کی نیت سے اپنا انگوٹھا ہلا دیتے فرات کی کیا مجال ہے، مکہ سے زمزم حسین کے قدموں میں لوٹنے کے لیے آ جاتا۔ حسین اگر اس نیت سے اپنا انگوٹھا ہلا دیتے، مگر نہیں، حسین پاک جو ہے رب کو یہ منظور نہ تھا کہ پانی حسین پاک کے خیمے تک پہنچے۔ ایک یزیدی نے ایسا تیر کا نشانہ لگایا جو حضرت عباس کے مشکیزے میں لگ کر آپ کے گلے میں پیوست ہو گیا اور آپ نڈال ہو کے زمین سے گر پڑے، سارا پانی بہہ گیا، اور اتنی دیر میں آپ کے پاس امام پاک بھی پہنچ آئے۔ امام پاک کی اب آنکھوں میں آنسو ہیں، علمبردار یہ تھے، جنگ کے جھنڈا اٹھانے والے حضرت عباس تھے۔ حضرت امام نے جب ان کو اپنے گود میں لیا، امام پاک فرماتے ہیں الآن ان کا سرا زہری، الآن ان کا سرا زہری، اب میری پیٹھ ٹوٹ گئی، اب میری کمر ٹوٹ گئی، اب میری پیٹھ کمر ٹوٹ گئی۔ امام پاک کہہ رہے مولا حسین کی طرف سے یہ نذرانہ بھی قبول کر لے۔ اللہ اللہ، اجل نے لوٹا شیر الہی کے باغ کو، اجل نے لوٹا شیر الہی کے باغ کو،
بھائی سے پوچھئے بھائی کے جگر کے داغ کو بتائیے۔ یہ امام پاک صبر اور رضا کی تفسیر بنے ہیں۔ اب امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں حضرت زین العابدین کھڑے ہوتے ہیں۔ امام پاک فرماتے بیٹا میں تو تمہیں اجازت دے ہی نہیں سکتا، اس لیے امام پاک سمجھتے تھے اگر یہ بھی گئے تو پھر حسینی نسل کیسے بڑھے گی، اس لیے حسین کا سلسلہ آگے بڑھانے کے لیے زین العابدین کو زندہ و سلامت رہنا ہے تاکہ قیامت تک حسین کا سلسلہ بڑھے گا۔ یہ امام پاک اجازت زین العابدین جو بخار میں ہے، بیماری کے حال میں ہے، اور آپ نے زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت نہ دی، اس لیے کہ یہیں سے حسین کی نسل بڑھنی ہے، اور پھر اسی زین العابدین سے اللہ نے جو حسین کی نسل میں برکتیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ 1400 سال ہو گئے، دیکھیے دنیا میں جس علاقے میں جائیے ایک نہ ایک حسین کا بچہ ضرور مل جائے گا۔ یہ برکتیں دی ہیں اور قیامت تک یہ برکتیں اہل بیت حسین میں اللہ اضافہ عطا فرماتا رہے گا۔ اس لیے جو اللہ کی راہ میں جو قربان ہوتے ہیں نا اس میں برکتیں ہوتی ہیں۔ یزیدی نظر نہیں آ رہے ہیں؟ ارے جو یزید کو امیر المومنین کہہ رہا ہے کمینہ، وہ بھی اپنے بیٹے کا نام یزید نہیں رکھ رہا ہے۔ ممبئی میں ڈاکٹر ذاکر نالائق نے کہا تھا یزید امیر المومنین معاذ اللہ، مگر وہ کمینے بھی اپنے بیٹے کا نام یزید نہیں رکھتے ہیں۔ یزید نام برا نہیں ہے۔ مشکات میں ابھی 2-4 دن محرم شریف سے پہلے جو بیان مشکات تھا میں نے بتایا تھا، یزید نام ایک صحابی کی روایت تھی، یزید صحابہ کا نام ہے، اور مشکات بخاری اور مسلم میں یزید نام کے صحابہ سے روایتیں ہیں، مگر یہ نام برا نہیں ہے۔ ہاں ایک ایسا بندہ جس کا نام یزید تھا اور اس نے اہل بیت رسالت پہ مظالم اور ظلم کا پہاڑ ظلم کیا، اب اس کا نام یزید تھا، اس وجہ سے اب یہ نام یزید بھی ایسا گم ہو گیا، ایسا گم ہو گیا۔ امام پاک کی کرامت تو دیکھیے، 22,000 کا لشکر جرار ہے، ارے 22,000 میں کسی ایک کی تو قبر ہونی چاہیے تھی۔ میں اکثر کہتا ہوں 22,000 بہت بڑا فگر ہو گیا، کسی ایک کی بھی تو کوئی قبر بتا دے۔ شمر، عمرو بن حجاج، خولی، سنان اور ان حرملہ بن قاہل، کسی کی بھی تو بتا دے۔ 22,000 میں کسی کی قبر نظر نہیں آ رہی ہے۔ ارے یزید بنو امیہ کا بادشاہ تھا، بنو امیہ بہت بڑی سلطنت کا نام تھا، اور بہت بڑی جو ہے سلطنت کا نام سلطنت بنو امیہ تھا، اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ یزید تھا۔ ارے اس کا مقبرہ ہونا چاہیے تھا، بنو امیہ کے خزانے میں دولتوں کی کمی نہ تھی، اس کے مزار کو تو سونے و چاندی سے بنانا چاہیے تھا، مگر حسین نے ایسا مارا ہے کربلا میں یزید کو، 22,000 کی قبریں نہ رہی، یزید کی قبر نہ رہی، ایسا مارا ہے حسین نے کہ قیامت تک کے لیے حسین نے نام یزید بھی دنیا سے مٹا ڈالا ہے۔ قیامت تک کے لیے نام یزید بھی حسین نے مٹا ڈالا ہے۔ کسی مورخ نے لکھا تھا قبر یزید زبالہ دمشق، یزید کی قبر زبالہ دمشق میں ہے۔ بعد والوں نے یہ تشریح کی تو زبالہ دمشق کا مطلب ہے دمشق میں کوڑا کرکٹ ڈالنے کی جگہ۔ ایسی تو کئی ایک جگہیں ہیں، مگر آج کوئی بڑا سے بڑا جغرافیہ جاننے والا، بڑا سے بڑا علم ارضیات، بڑا سے بڑا جو ہے زمین کے معلومات، زمین کے جو ہے نشان، اور بڑا سے بڑا مورخ کبھی بتا نہیں سکتا یزید کی قبر کہاں ہے۔ ایسا مارا تھا حسین نے، ایسا جو ہے حسین نے ہرایا ہے کہ قبر کا نشان بھی نہیں ہے۔ اور حسین کو دیکھیے، جہاں سر تھا وہ جگہ سلامت ہے، جہاں ہاتھ تھا وہ جگہ سلامت ہے۔ ارے عباس علمبردار کا جہاں بازو گرا تھا وہ بھی جو ہے کربلا کے بازار کے بیچ میں ایک جگہ آتی ہے، وہ جگہ بھی موجود ہے جہاں عباس کا بازو گرا تھا، جہاں قاسم کا سر گرا تھا۔ حسین اور اہل حسین اور آل حسین ایسے کربلا کے بعد زندہ ہوئے۔ کسی نے محبت کا نذرانہ پیش کیا تھا، حسین زندہ ہے دستور زندگی کی طرح، حسین زندہ ہے دستور زندگی کی طرح، شہید مرتا نہیں عام آدمی کی طرح۔ یزید ڈوب گیا شام کے اندھیرے میں، حسین پھیلا ہے آج بھی زمانے میں اجالے کی طرح۔ یہ امام پاک ایسے زندہ ہوئے، ایسے زندہ ہوئے۔ اللہ کہ امام پاک نے ایسا مارا ہے یزیدیت کو کہ اب قیامت تک
جو یزید کو رحمت اللہ تعالی علیہ کہتا ہے وہ بھی اپنے بیٹے کا نام یزید نہیں رکھتا ہے۔ یہ حسین پاک نے پورے تاریخ بتا دی اور جنگ کا نقشہ حسین نے بدل دیا۔ لوگ سمجھتے تھے حالات یہ ہے کاٹنے والا جیتتا ہے کٹنے والا ہار جاتا ہے، حسین نے یہ کانسٹیٹیوشن آف دا وار، جنگ کا فارمولا حسین نے بدل دیا، جنگ کی فطرت حسین نے بدل دی۔ اب تک یہ تھا کاٹنے والا جیتتا ہے کٹنے والا ہار جاتا ہے، حسین یہ فارمولا بدلے گا، کاٹنے والا ہارے گا کٹنے والا جیتے گا ہی نہیں، قیامت تک کے لیے اپنے نام کو زندہ و جاوید کر دے گا۔ حسین نے ایسا فارمولا اور حسین نے ایسی زندگی اور حسین اس طرح دنیا میں زندہ ہوئے کہ حسین تو زندہ ہوئے، ارے جس خاک پہ حسین کا خون گرا تھا دشت کربلا کو عرش کا زینہ بنا دیا۔ حسین تو نے مرنے کو جینا بنا دیا، سوچو کتنا پاکیزہ تھا خون حسین، گرا خاک پہ خاک شفا بنا دیا۔ یہ حسین پاک ہیں۔ اللہ اللہ۔ امام پاک کے بیٹے حضرت علی اکبر امام پاک سے اجازت لیتے ہیں۔ کون علی اکبر؟ اللہ اللہ، 22 سال کا، بعض جگہ 18 سال لکھا ہے۔ امام پاک کے یہ صاحبزادے امام پاک سے اجازت لے کر تبرکات لے کر جب میدان کارزار میں آتے ہیں، ہو بہو ان کی شبیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی۔ شبیہ پیغمبر جسے کہا جاتا ہے، حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بتاتے ہیں بتاؤ آؤ کون ہے میرے سامنے؟ ایک یزیدی کہتا ہے کہ جب حسین کا بڑا بیٹا علی اکبر میدان رزم میں آ کر عربی زبان میں اپنی فضیلت اپنا نسب بولتا تھا اور ان کے زبان میں جو روب اور دبدبا تھا، وہ یزیدی کہتا ہے کہ لڑنا تو درکنار ہے، اس کی زبان اور اس کے خطبہ کی ہیبت سے یزیدیوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ ایسا جو ہے حضرت علی اکبر اپنی فضیلت کہتے ہیں میں کون ہوں، میرا خاندان کیا ہے، اور شرافت ہم لوگوں سے نکلتی ہے۔ امام علی اکبر نے اب جو پہلے بڑے بڑے لوگوں کو یزیدی لوگوں نے عمرو بن سعد نے جمع کیا تھا، ایک ایک کر کے حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جاتے ہیں، مگر میں نے عرض کیا وہ اسی طرح ایک ایک کر کے نڈال اور حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک ایک کر کے گئے، مگر کوئی ٹک نہیں پاتا ہے، یہاں تک کہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تلوار چلائی اور جب دیکھا کہ اب کچھ نہ بنا تو عمرو بن حجاج ایک بات تجویز پیش کرتا ہے، ایسا کرو کہ جہاں یہ اس کو بالکل گھیرے میں لے لو اور چاروں طرف سے جو ہے ان کو دور سے کمان اور بھالے برسایا کرو۔ حضرت علی اکبر کو بہت دور سے چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، اگر آپ ادھر جاتے ہیں تو پیچھے والا جو ہے آپ پہ حملہ کرتا ہے، جب آگے دائیں جاتے ہیں تو بائنے والے کے تیر یا بھالا یا اس کی جو ہے تلوار کا وار آپ پہ ہوتا ہے۔ اس طرح حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے زخمی کیا اور تقریباً آپ کو 12 یا 15 جب زخم لگ گئے شروع کے آپ نڈال ہو گئے، یہاں تک کہ ایک خبیث بہت قریب آ کر حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن پہ ایسا قہری وار کرتا ہے، حضرت امام علی مقام کا یہ بڑا صاحبزادہ جو کہ اپنے باپ کی شبیہ اور مصطفیٰ جان رحمت کی شبیہ اپنے باپ کا سچا نائب تھا، وہ بھی شہادت کا جام پی لیتا ہے۔ امام پاک انہیں بھی گود میں لے کر کہتے ہیں مولا یہ نذرانہ حسین کے طرف سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ اللہ، جو امام پاک اب جو ہے امام پاک کے صاحبزادے، امام پاک کے جو ہے بھانجے بھتیجے سب جو ہے شہادت ساتھی شہادت کا جام پی لیے۔ اب امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور گھر کی خواتین کو وصیت کی نصیحت کی، حضرت زینب کو بلایا کہ دیکھو میرے بعد یہ لوگ تم سے جنگ نہ کریں گے، مگر ہاں تمہیں کوفہ کربلا شام لے جائیں گے اور تمہیں بہت جو ہے مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا مدینے پہنچنے تک، مگر زینب میری وصیت ہے تم اہل بیت رسالت کے حریم نبوت کی شہزادیاں ہو، یاد رکھو زینب اس رستے میں کبھی بھی تمہارے سر سے
चादर नहीं सिरकनी चाहिए, तुम्हारे चेहरे तुम्हारी पेशानी को जो है खुला नहीं होना चाहिए कि कोई देख ले। यही वसीयत हजरत छोटी बेटी अपनी सकीना को करते हैं, यही वसीयत अली असगर की माँ अपनी बीवी और अपनी बीवी हजरत शेरबानू से करते हैं। वसीयत है कि मुस्तफ़ा जान रहमत का अमामा पहना और हजरत अमीर हमजा का पट्टा बांधा, हजरत जाफर तैयार का नेज़ा लिया और ज़ैनुल आबिदीन को गले से मिलाया, सारी इजाज़तें ज़ैनुल आबिदीन को दी, सारी खिलाफतें ज़ैनुल आबिदीन को दी। मुस्तफ़ा जान रहमत से जो हुसैन ने लिया था बचपने से लेकर बचपने में जो मुस्तफ़ा जान रहमत से इमाम आली मकाम ने लिया था वो सारा ख़जाना हुसैन के सीने में था। वो हुसैन सारा ख़जाना गले मिलाकर अपने बेटे ज़ैनुल आबिदीन को दे रहे हैं। अब वही हुसैन की अमानतों का अमीन है, वही मुस्तफ़ा की अमानतों का अमीन है और इसी को जो है नस्ल आगे बढ़ेगी और क़यामत तक हुसैन का सिलसिला यही बेटा आगे बढ़ाएगा। और इमाम आली बखा मैदान रज़्म में आते हैं। अल्लाह अल्लाह, बताइए उस पर हाल क्या होगा जब अली का शहजादा अली की तलवार लेकर मुस्तफ़ा का अमामा पहनकर और जो है हजरत अमीर हमजा का पट्टा, हजरत जाफर तैयार का नेज़ा लेकर जब इमाम पाक करबला के मैदान में आए होंगे, बताइए उस वक्त जब इमाम पाक के हाथ में जब तलवार चली होगी, आप याद रखिए वही मुझे शेर याद आता है जो मौलाए कायनात के लिए पढ़ा जाता है। शाह मर्दा शेर यज़दा क़ुव्वते परवरदिगार, शाह मर्दा शेर यज़दा क़ुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। उसी शेर का मज़हर और उसी अली का नाइब आज इसी शेर की तशरीह और तफसीर बनकर मैदान रज़्म में यजीदियों के सामने तशरीफ़ लाया है। अल्लाह अल्लाह, इमाम पाक के लिए बड़े बड़े कूफा और इराक के बहादुर थे। यजीद अब्तही आया, इमाम पाक ने वार किया, मार दिया। और जो है यजीद इब्ने उक़बा आया, इमाम पाक इब्ने क़हतबा आया इमाम के सामने, वो भी जो है बड़ा बहादुर था। इमाम पाक ने एक ही बार में उसको जो है ख़त्म कर दिया। बद्र बिन सोहेल का बेटा इब्ने बद्र बिन सोहेल आया, इमाम पाक ने उसको भी जो है एक बार में ख़त्म कर दिया। बेटे की मौत के बाद बद्र बिन सोहेल यजीदी आया, इमाम पाक ने उसको भी जो है ज़्यादा टिकने का मौका न दिया। अब कैसे टिकने का मौका देंगे? इन बाजुओं में हैदर कर्रार का खून था और जिसकी परवरिश मौलाए कायनात और फातिमा ज़हरा ने की हो। बताइए फिर उनके ऊपर तो ख़ास मौलाए कायनात का फैज़ान है। और इमाम पाक रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने जो मंजर पेश किया था, एक एक करके इमाम पाक के सामने आते गए और इमाम पाक गाजर मूली की तरह उन सबको काटते जा रहे हैं। आखिर में तमाम लोग इमाम पाक को, इसमें अमर बिन हज्जाज भी था, अमर बिन साद भी था, बड़े बड़े लोग जो पहले आगेवानी कर रहे थे, अब वो सारे आगेवान आगे आ जाते हैं। अब वो कह रहे हैं कि अब हुसैन को अगर हमने, मेरी तीर से हर आदमी की ये तमन्ना है, मेरी तलवार से अगर हुसैन शहीद होंगे तो मुझे फुला चीज़ की गवर्नरी मिल जाएगी, फुला जगह की गवर्नरशिप मुझे मिल जाएगी। इसलिए सब दुनिया के कुत्ते इमाम आली मकाम के करीब आ गए। हर यही चाहता है कि मेरी तलवार पहले लगे ताकि यजीद खुश हो, इब्ने ज़ियाद खुश हो जाए और मुझे इलाकों की गवर्नरी मिल जाए। इमाम पाक के करीब आते हैं और इमाम पाक पर एक ही तरह से नेज़े और तीरों की जब बारिश होती है, अल्लाह अल्लाह, एक के बाद एक 72 ज़ख्म जब इमाम पाक के जिस्म पे लग गए। जब तक लड़ना था इमाम ने हज़ारों को तैक किया, मगर चूंकि अब इस्लाम का जो है वो वक्त था कि अब इस्लाम जो बहुत कमज़ोरी पे आ गया था, हुसैन ने अपने भाई और भतीजों और भांजों की शहादत से इस्लाम के उस शजर को मजबूत तो किया, मगर अभी भी थोड़ा बाकी था। अब उस इस्लाम के दस्त में हुसैन के खून की ज़रूरत थी जो बहुत मजबूत करेगा शजर इस्लाम को, शजर इस्लाम की आबियारी के लिए। अब हुसैन अपना खून देगा, इसलिए अहम हुसैन थे, बहुत इंपॉर्टेंट हुसैन पाक थे। जब तक चाहें मौला ने चाह आप लड़ते रहे। 72 ज़ख्म खा के जब
زمین پہ گرتے ہیں اور جب نڈال ہو کے زمین پہ گرے ہیں اللہ اللہ امام پاک سر اٹھا کر ایک یزیدی سے بولتے ہیں ایو وقت آن ایو وقت آن، ابھی کون سا وقت ہے؟ وہ کہتا ہے وقت ظہر آ گیا ہے۔ امام پاک کہتے ہیں اس وقت تو پوری دنیا میں میرے نانا جان کے نائبین ممبروں پہ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوں گے، یا ممبروں پہ بیٹھ کر میرے نانا جان کے نائبین مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت کا خطبہ پڑھتے ہوں گے۔ یہ تو جو ہے عبادت کا وقت ہے، نماز ظہر کا وقت ہے، اور اس وقت پوری دنیا میں حسین کے ماننے والے، اہل بیت کے ماننے والے، پوری دنیا میں عالم اسلام میں مسلمان اس وقت نماز جمعہ ادا فرماتے ہوں گے، اور ممبروں پر بیٹھ کر میرے مصطفیٰ میرے نانا کا نائب نسیم مصطفیٰ پر ہم لوگوں پر بھی سلام پیش کرتا ہوگا، ہم لوگوں پر بھی درود پیش کرتا ہوگا۔ اے مولا تو دلوں کے بھید کو جاننے والا، مولا تو خلوص کو جاننے والا، مولا تو دلوں کے حالات سے واقف ہے، تجھے معلوم ہے مولا حسین نماز سے کتنی محبت کرتا ہے، حسین سجدے سے کتنی محبت کرتا ہے، مگر حالات ایسے ہیں مولا کہ حسین وضو بھی نہیں کر سکتا، جس حلق میں 3 دن کے لیے پانی نہ گیا وہاں وضو کے لیے پانی کہاں آئے گا مولا، مگر تو دلوں کا بھید جاننے والا، تو دلوں کا خلوص جاننے والا ہے مولا، جیسے بھی ہو حسین اسی حال میں نماز ظہر کی نیت کرتا ہے اور اپنا سر اسی نماز کی نیت سے حسین تیری بارگاہ میں جھکا رہا ہے۔ اللہ اللہ حسین پاک اسی نماز ظہر کی نیت سے اپنا سر سجدے میں جاتے ہیں اور حسین پاک سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح امام پاک پڑھ رہے ہیں۔ ایک یزیدی وہ سنان تھا اور خلی تھا، الگ الگ روایتیں خلی و سنان یہی سب مردود جہاں تھے، ان میں سے ایک آگے آیا اور امام پاک جب سجدے میں تھے ایسا وار امام پاک کی گردن پہ کرتا ہے، اللہ اللہ جس گردن و گلے پر مصطفیٰ جان رحمت نے بوسہ دیا ہو، جو لب مصطفیٰ جان رحمت کے بوسہ گاہ ہو، اور جن پیشانی کو مصطفیٰ جان رحمت نے چوما ہو، اللہ اللہ اس یزیدی صفت قریب آ کر ایک ایسی تلوار چلاتا ہے، امام پاک کا سر پاک آپ کے تن پاک سے جدا ہو جاتا ہے، مگر امام جاتے جاتے امت کو ایک میسیج دے رہے ہیں، گویا امام فرما رہے ہیں عدو تے سر پہ تیغ تولے، حسین سجدے میں جا کے بولے، عدو تے سر پہ جب تیغ تولے حسین سجدے میں جا کے بولے، مدینے والو گواہ رہنا نماز میری قضا نہیں ہے، مدینے والو گواہ رہنا نماز میری قضا نہیں ہے۔ حسین نہیں کہہ رہے ہیں کربلا والو گواہ رہنا، حسین کہہ رہے ہیں مدینے والو گواہ رہنا نماز میری قضا نہیں ہے۔ اور امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کا جام پی لیتے ہیں اور ایسے زندہ ہوئے کہ سر جب الگ ہوا آپ کی زبان پہ سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح جاری ہے، اور نصب میدان کربلا آپ کا سر کوفہ گیا، آپ کے سر کو دمشق میں مدینہ تک آپ کا سر پاک اس میں جو ہے آپ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے، اور قرآن مجید آپ کے زبان پہ جاری تھا، اور امام پاک سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح گویا امام پاک فرما رہے تھے۔ اللہ اللہ کسی نے کہا تھا ٹھوکریں کھاتا ہوا پھرتا تھا دریا در بدر، ٹھوکریں کھاتا ہوا پھرتا تھا دریا در بدر، تشنگی سوتی رہی ساحل پہ اطمینان سے، سورتوں کی کمانیں آیتوں کی برچیاں، صبر نے مار ڈالا ظلم کو قرآن سے، نو کے نیزہ پر تلاوت دے رہی ہے صدا، نو کے نیزہ پر تلاوت دے رہی ہے صدا، حرف آخر تک نہ بھٹکی داستہ عنوان سے، حسین محفل انسانیت کی جا تو ہے، زمین صبر و تحمل کا آسماں تو ہے، نصیب دین محمد کی عز و شان تو ہے، رہے حیات میں سالار کھاروا تو ہے، جہاں کو خواب فنا سے جگا دیا تو نے، بقا کے واسطے مرنا سکھا دیا تو نے، حسین ملتے ہیں تجھ میں علی کے سب انداز، حسین تجھ میں ہے سب سیرت رسول حجاز، حسین تو ہے خدا کا وہ عاشق جاباز،
نماز قضا نہ ہونے دی جس نے دم قضا بھی نماز. وہ نماز کیا تھی خالق سے ناز کی باتیں, وہ بے نیاز سے راز و نیاز کی باتیں. ہزار غم میں بھی تو نے حالت کبھی تباہ نہ کی, وفا کی چاہ میں اولاد کی بھی چاہ نہ کی. بچھڑ گیا پسرے نوجوان پر آن نہ کی, پلٹ کے لاش پہ حسرت بری نگاہ نہ کی. نہ غم کیا نہ بکا کی نہ اضطراب کیا, حسین تو نے فطرت میں انقلاب کیا. حسین تو نے فطرت میں انقلاب کیا. ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے, ڈوبے نہ جو فلک پر وہ تارا حسین ہے. ایمان و کفر میں کوئی نسبت ہی نہیں, رات ہے دنیا سویرا حسین ہے. ہو کے شہید ملی ہے زندگی جاویدہ, زندہ تھا آج بھی زندہ حسین ہے. بزم رسول پاک میں دیکھا ہے راز نے, سرکار ہے چراغ اجالا حسین ہے. سرکار ہیں چراغ اجالا حسین ہے. حسین صفت پیمبر, حسین سرور دین, حسین کی طرح آج بھی کوئی نہیں. حسین آج بھی آنکھوں کی سک پہ تارا ہے. یزید مورچہ جیتا ہے جنگ ہارا ہے. حسین نام ہے صبر و رضا کے سینے کا, حسین نام ہے رائے خدا میں جینے کا, حسین نام ہے خلد کے زینے کا, حسین نام ہے امت کے سفینے کا. حسین آج بھی آنکھوں کی سب کے تارا ہے. یزید مورچہ جیتا ہے جنگ ہارا ہے. یزید مورچہ جیتا ہے جنگ ہارا ہے. اللہ تعالیٰ امام پاک کی ہم سچی محبت ہم لوگوں کو عطا فرمائے. آپ لوگ 10 دن تک آئے, اللہ تعالیٰ سب کا آنا قبول فرمائے. امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت عطا فرمائے. سچے معنوں میں ہم کو اللہ حسینیت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ امام پاک کی سچی سیرت ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ بسا دے, ہمارے دلوں میں اتر دے. آپ 10 دن تک آتے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے جزیل عطا فرمائے. جو جس تمنا جس مقصد سے آیا ہے اللہ تعالیٰ سب کے مقصدوں کو پورا فرمائے. امام پاک شہدائے کربلا کے صدقے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے. جو لوگ قرض کے بوجھ میں ہے اللہ انہیں قرض سے نجات عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان بچے اور بچیاں جن کے ماں باپ اپنے بیٹوں اپنے اولاد کے رشتے کے لیے پریشان ہے, اللہ ان شہزادی اسلام کے ان شہزادی اسلام کے بہتر رشتے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. ہمارے گھروں میں اللہ چین کا ماحول عطا فرمائے, برائی کا خاتمہ فرما دے, بد تہذیبی کا خاتمہ فرما دے. اللہ ہمارے گھروں میں سکون عطا فرمائے. اللہ ہمارے گھروں میں اخلاق عطا فرمائے, ہمارے گھروں میں محبتی عطا فرمائے, گھروں میں الفتی عطا فرمائے. بیٹا باپ سے راضی ہو, باپ بیٹے سے راضی ہو, ماں بیٹی سے, بیٹی ماں سے راضی ہو, ساس بہو کے جھگڑے ختم ہو جائے, میاں بیوی کے جھگڑے ختم ہو جائے, دیورانی جیٹھانی ان کے جھگڑے ختم ہو جائے, گھروں میں اتفاق آ جائے. حسین کے صدقے میں گھروں میں اتفاق آ جائے. مسلمان ترقی کرتا رہے, مسلمان ڈیولپ کرتا رہے, اتنا مسلمان آگے بڑھے, عمل میں بھی آگے بڑھے, دولت میں بھی آگے بڑھے, کردار میں بھی آگے بڑھے, اخلاق میں بھی آگے بڑھے. مولا حسین کے صدقے مسلمانوں کو ایسا آگے بڑھا دے کہ مسلمان دنیا کی ہر قوم کے لیے آئیڈیل بنتا جائے. اللہ تعالیٰ مسلک مہذب اہل سنت پر, مذہب اہل سنت پر ثابت قدمی عطا فرمائے, یعنی مسلک اعلیٰ حضرت پہ اللہ تعالیٰ ثابت قدمی عطا فرمائے. صبا وہ چلے کہ باغ پھلے, وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے, لیوا کے تلے ثنا میں کھلے, رضا کی زباں تمہارے لیے, میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی, میری زبان کی قوتیں تیرے عشق کی بلندی, میں برکاتی اسی لیے غلام ازہری. واخر دعوانا